سورہ ہود کا تعارف، مقام نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کے سوا باقی تمام سورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ آیت فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ اور اولئک یؤمنون بہ اور ان الحسنات یذہبن السیئات کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں۔ ہود نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ سورہ ہود کے بارے میں احادیث، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت، سورہ اذا السماء فطرت اور سورہ اذا السماء شقت پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ ہود پڑھنے کا بھی فرمایا۔ نمبر 3، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔